اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید قمر احمد سبزواری۔ خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس کی تصویر، اس کی مجسم تصویر آج جس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں وہ اس شعر کی مجسم تصویر ہیں۔ کوئی تنظیم ہو، کوئی انجمن ہو، کسی قسم کی سیاسی، سماجی، فلاحی، کسی بھی قسم کی تنظیم ہو، تو یہ شخصیت ہمیشہ ہراول دستے کا کام کرتی ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن ہے۔ نام ہے ان کا رانا محمد شفیق قمر۔ سیاسی طور پر ابتدا پاکستان پیپلز پارٹی سے کی، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون میں آئے۔ وزرائے اعظم کو تقاریر لکھ کر دینے کا اعزاز بھی ان کے پاس موجود ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی بہت سے مواقع پر تقاریر لکھ کر دیں، تجاویز دیں، جن کو اپریشیٹ کیا گیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ساتھ جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا۔ میاں محمد سومرو صاحب جو اس وقت یوتھ فار کشمیر کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ تنظیم کا سٹیج ہو، سیاسی تنظیم کا سٹیج ہو، سیاسی پارٹی کا سٹیج ہو، سماجی تنظیم کا سٹیج ہو، علاقے کے مسائل ہوں، لاہور کے مسائل ہوں، تو بات تو وہی ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور انہی کی زبانی ان کی کہانی ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے رانا محمد شفیق قمر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ جیسے کہ ابھی میں نے کہا انٹرو میں کہ آپ کی جو سیاسی ابتدا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا دیکھ کر اس وقت شامل ہوئے؟ جی یہ 70 کی بات ہے، میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، تو جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو عروج پہ تھی اس وقت، شہرت بھی اور پاپولیرٹی بھی، تو یقیناً ایک نوجوان ہونے کے ناطے اٹریکشن ہوئی کہ یہ انقلابی سوچ والا لیڈر پاکستانی قوم کو ملا ہے۔ تو کالج یونین کے میرے پرنسپل تھے، وہ بھی ان کے بہت زیادہ یعنی کہ چاہنے والے تھے، تو اکثر وہ جب بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہوتے تھے تصدق حسین جعفری صاحب، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کالج کی بزم ادب میں حصہ لیتا ہے، اسپیکر بھی ہے، تو مجھے اکثر وہ انوائٹ کر لیتے تھے۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں گلبرگ میں ہم رہتے تھے ڈاکٹر مرشد حسن صاحب کے گھر کے پاس ہی، تو بھٹو صاحب نے جو حلقہ نمبر 3 قومی اسمبلی کا تھا، جو آرے بازار صدر سے لے کے گرین ٹاؤن تک کی حلقہ تھا جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا، تو میں ایز اے طالب علم اکثر ان کے جلسوں میں جاتا تھا اور نظمیں بھی، بلکہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ وہ سنائی، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یقیناً میں نے ان کو ایک بڑا نفیس، بڑا بہادر، بڑا ذہین اور عوام دوست لیڈر پایا، اور یقیناً پھر یہ ساری کوالٹی کو دیکھ کے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے نا کام کیا۔ ان کی الیکشن مہم میں بھی الحمدللہ ان کے ساتھ، ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہنا، اور یہ میں اس کو آج بھی اعزاز سمجھتا ہوں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کے آپ نے کیا تجربات حاصل کیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا، وہ حقیقی معنوں میں تبدیلی لانا چاہتے تھے اور وہ کر کے بھی دکھایا۔ ان کو بڑا مختصر وقت کے لیے 4 یا 4.5 سال اقتدار اس وقت ملا جب کہ پاکستان دولخت ہو چکا تھا، پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی تھیں، اور وہ ایک لمبی سٹوری ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ان حالات میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بلایا گیا، باہر تھے آپ، ایز اے پروٹیسٹ آپ باہر چلے گئے
تھے جبکہ وہ انتقالی اقتدار نہیں کر رہی تھی جنرل رعایا کی رجیم، تو آپ کو اس خصوصی طیارہ بھیج کے بلایا گیا اور وہ جو کانٹوں کی مالا ان کے گلے میں ڈال دی گئی اقتدار کی، 72 کی بات ہے غالباً۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے مختصر وقت میں بے تحاشا کام کیے، انہوں نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا، انہوں نے 93,000 قیدی اور 5,000 مربع میل کا علاقہ جو انڈیا کے قبضے میں تھا بڑے باعزت طریقے سے ایک گولی چلائے بغیر پاکستان کو واپس لے کر دیا۔ انہوں نے سب سے بڑا پاکستان کا حساس مسئلہ جو آج بھی حساس تھا، اور اس پہ میں نے علماء کی تقریریں کرتے ہوئے سنا کہ بھٹو صاحب آپ جیسے بھی ہو لیکن اگر آپ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دو تو ہم آپ کے پاؤں دھو دھو کر پئیں گے۔ بھٹو صاحب نے وہ بڑا مسئلہ حل کیا۔ پھر انہوں نے مزدوروں کو مالک بنا دیا فیکٹریاں، جب نیشنلائز کی بورڈ آف ڈائریکٹر میں حصہ تھا، پروفٹ میں حصہ تھا، بونس دیے جاتے تھے۔ بچوں کے لیے 20 میل تک، چونکہ ہائی اسکول کم ہوتے تھے اس زمانے میں، تحصیل سطح پہ ہوتے تھے، LDC اب تو جگہ جگہ ہیں، تو غریبوں کے بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو 10 ٹیڈی پیسے اس زمانے میں ٹکٹ تھا کہ 20 کلومیٹر تک آپ سفر کریں اور جہاں بھی ہائی اسکول ہے بچہ پڑھے، تعلیم مفت کی میٹرک تک۔ اس طرح کے بے تحاشا کام ہے جو میرا خیال ہے وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل بنا سکوں، لیکن انہوں نے کام کیا، لیکن ان کو ایک دباؤ کا سامنا شروع سے رہا۔ ان کو تب ایکسیپٹ تو کر لیا گیا تھا طاقتور حلقوں نے، لیکن طاقتور حلقوں میں ہمیشہ عنصر ایک ایسا موجود رہا ہے جو پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا مخالف ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ کسی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے، سڑکیں بن جائیں، لوگوں کو صاف پانی مل جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، بلکہ ایک مخصوص حلقہ ہے جو جاننے والے سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے جانے کے لیے بریکیں لگائے رکھتا ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہوا کہ انہوں نے وہ ڈر گئے، اس زمانے کے جو طاقتور لوگ تھے ڈر گئے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اسی تیزی کے ساتھ کام کرتے رہے تو واقعی ایک انقلاب بھی آئے گا اور شاید ان کو سیاسی طور پہ شکست دینا مشکل ہو جائے۔ تو انہوں نے سازشوں کے جال بچھائے، پیپلز پارٹی کے اندر بہت کچھ کیا گیا، وہ ایک بڑی طویل داستان پہ، اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کالج لائف سے لے کے اور پھر ایز اے جب شعور کی حالت میں ایز اے کارکن بھی جب میں رہا تو میں نے بھٹو صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو عین عوام کی امنگوں کے مطابق پایا، کیونکہ کسی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، کسی نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے وارث جس طرح جگیردار وڈیرے سردار ملک اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، مزدور کسان ہاری اور کچلے ہوئے طبقوں کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے۔ اور اسی طریقے سے بھٹو صاحب نے دن رات پریکٹس کشمیر کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر 1000 سال تک بھی جنگ لڑنی پڑی تو میں کشمیر کے لیے جنگ لڑوں گا، اور انہوں نے اس مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا۔ تو اسی طرح ان کی ایک طویل میں سمجھتا ہوں خدمات ہے پاکستان کے لیے، اور وہ خدمات دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکنگ دیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی جو ہے میرے جیسے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح مائل ہوئے، اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو غریبوں کی نجات دہندہ جماعت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کو تو 79 میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو جد و جہد ہے، محترمہ نصرت بھٹو کی جد و جہد رنگ لائی، اور 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت اور ان کی پارٹی کے لیے خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ایک پاکستان کا معاشرہ جو جگیرداروں وڈیروں اور سرداروں اور ملکوں کے نرغے میں ہے، اور غریب آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ اونچی سانس بھی نہیں لے سکتا، کسان مزدور ہاری وہ ساری زندگی صرف روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سر پہ چھت ہے ان کے، نہ ان کے پاؤں کے بچوں کے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں، نہ وہ علاج کرا سکتے ہیں، نہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، بلکہ پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اور اب بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے ہی حالات ہیں۔ ان حالات میں بھٹو شہید نے لوگوں کو جینے کی ایک امنگ دی، اور اس کا بہت بڑا انہیں پے کرنا پڑا، یعنی ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے لاٹھیاں برسائی گئی۔ نصرت بھٹو صاحب جو خاتون اول تھے، ایک عام کانسٹیبل سپاہی نے ان کا سر پھاڑ دیا، جو آخری دم تک ان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنا رہا، اور بھٹو صاحب کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پھر، اور پھر اخیر میں یہ کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک جھوٹے کیس میں جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو یہ واحد بھٹو خاندان تھا، یا واحد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی تھی جنہوں نے ذاتی طور پہ فرنٹ
فٹ پہ غریبوں کے حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی. اور پھر چونکہ انہوں نے جب لیڈرشپ اتنی دلیر ہو تو کارکن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو میں ان جیلوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, جو پھانسیوں پر جھول گئے, جلا وطنیاں برداشت کی, کوڑے کھائے, لیکن انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں گئے. اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یقیناً مجھے بڑا آج کا تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ کاش ویسے جیلے آج بھی ہوں تو پیپلز پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا کسی میدان میں. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پڑھتی تھیں جب بھٹو صاحب پہ کیسز بنائے گئے, لیکن بے رحم ٹولے نے ان کو اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہوئے بھی ان کو گرفتار کیا, پاگلوں کی بیرکوں میں رکھا, ان کے کان جو تھے وہ تشدد کی وجہ سے تکلیف. سب سے بڑا دکھ تو ان کا یہ ہوا کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان کا 2 دفعہ رہنے والا, لیکن ان کو ایک جب عام جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو خاتون اول پاکستان کی رہی ہیں, جب ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو انتہائی تہذیب آمیز سلوک کیا جاتا تھا. وہ نیچے بیٹھ کے زمین پہ, میں نے تصویریں دیکھی ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کر رہی ہیں اور ان کے درمیان میں ایک زنجیریں, سلاخیں لوہے کی حائل ہوتی تھیں. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس اتنے بڑے غم کے پہاڑ کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ سامنا کیا. انہوں نے آمریت, ضیاء کی آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد جاری رکھی اور پھر جلا وطنی کاٹی, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, لیکن نہ جمہوریت کے لیے سودا بازی کی, نہ عوام کے حقوق پہ سودا بازی کی. آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے وہ آمریت سے لڑتی رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی جو تھی وہ رنگ لائی, اور جب وہ 86 میں پاکستان تشریف لائیں جلا وطنی کے بعد, تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے لاہور ایئرپورٹ پہ, ایک سمندر تھا انسان کا, یہ 10 اپریل 1986 کی بات ہے, تو ان کا ایسا استقبال ہوا پاکستان میں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اور پھر اس کے اثرات 88 کے الیکشنز میں ملے کہ جب آمریت سے چھٹکارا پاکستان کے عوام کو مل گیا اور الیکشن ہوئے تو لوگوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح یاب کیا. اور پھر یہ پاکستان کی اس دختر مشرق پاکستان کی بیٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. اس مردوں کے معاشرے میں جہاں کسی کمزور انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا وزیر اعظم بننا میں سمجھتا ہوں یہ ایک معجزہ تھا. اور انہوں نے پھر بھرپور طریقے سے جو وزارت عظمیٰ میں رہ کے کام کیا, آئین کی پاسداری کی, مسائل پروگرام دیا, اور بھی بہت سے کام. ان کے تفصیل میں جاؤں گا تو شاید میں وہ اتنے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اظہار نہ کر سکوں, لیکن آپ جانتے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے خارجی پالیسی پاکستان کی, کشمیر ایشو پہ پاکستان کو ایٹامک انرجی کا جو بنیاد رکھی بھٹو صاحب نے, اس پروگرام کو جاری رکھا اور بڑی کامیابی سے حکومت چلا رہی تھی. لیکن دونوں مرتبہ ناجائز طریقے سے, ایک دفعہ غلام اسحاق خان نے اور ایک دفعہ فاروق لغاری صاحب, جن کو انہوں نے ہی صدر پاکستان بنایا تھا, وہ ایک آئین کی ترمیم غالباً 58 بھی تھی, اس زمانے میں ایک آمریت کی پیداوار تھی, اس کے تحت ناجائز طور پہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا گیا. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب زندگی کے آخری دم تک آمریت کے خلاف سینہ سپر ہو کر فائٹ کرتی رہیں, اور اسی لیے آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اور جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کے بھی جو اصول پسند سیاسی کارکن ہیں, جو واقعی جمہوری کارکن ہیں, وہ ان کا احترام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کی قربانیاں, جد و جہد, کارکنان کی جد و جہد, کارکنان کے کوڑے, قید و بند کی صحبتیں, اتنا کچھ آپ کو یاد ہے, تو اس کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ جی ایک عمر صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے, اور لیکن یہ میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں آپ کو اس پہ روشن ہوں گا. میں 71 سے اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کرتا ہوں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, جیسے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جلسوں میں تقریریں کرنا یا نظمیں پڑھنا یا ان کے ساتھ رہنا بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
تو میں یہ کام کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو شہید کے بعد ایسے عنصر آ گئے جو کہ بظاہر لبادہ اوڑھ کے آئے تھے، لیکن وہ ذہنی طور پہ نہ انقلابی تھے، نہ پروگریسو تھے، نہ پیپلز پارٹی کے تھے، جمہوری پسند تھے، اور اپنے کوئی پیسے کے بل بوتے پہ کوئی کسی، حالانکہ بھٹو صاحب تو جاگیرداروں کے سخت خلاف تھے. انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اگنورنس کی، کیونکہ کارکن جو ہیں پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے، وہ تو عموماً غریب طبقے کے ہوتے ہیں زیادہ تر. ان کو اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، چاہے آئی تھنک کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی وہی رویہ ہے کہ کارکنوں کو جناب تالیاں بجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، پوسٹر لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جلسوں کو بھرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیز جب پیپلز پارٹی میں آنا شروع ہوئی، اور میں ایز اے کارکن الحمدللہ پورے لاہور میں اس وقت بھی تمام صحافی برادری بھی، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی جانتے تھے، لیکن مجھے نظر انداز کرنا شروع کیا گیا. جب کوئی تنظیموں کو بنانا ہو اس میں کوئی کنسیڈر نہیں کرتے تھے. کوئی جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تھی کہ میں لکھنا بولنا جانتا تھا، وہ بھی انہوں نے ایک جیسے دھڑے بندی جو آج بھی چل رہی ہے، جو پیپلز پارٹی پنجاب میں 30 سال سے اندھیروں میں، اور وہ ایک سمندر کو انہوں نے ایک نوز باللہ جھیل چھوٹی سی بنا دیا ہے. یہ وہی سرکمسٹینسز ہیں جو ہمارے ہوتے تھے. میں چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سینسیٹیو اسٹوڈنٹ تھا، میں کوئی پیسے لینے کے لیے تو سیاست نہیں کرتا تھا، تو عزت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں میں انفٹ لگتا ہوں، میری ان کو ضرورت نہیں ہے، تو میں نے 1994 میں پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا. اور وہ بڑا مشہور ہے، میں نے 14 صفحے کا لیٹر لکھا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. اس میں ٹوٹل تمام میں نے وجوہات لکھی تھی. وہ لیٹر میرے پاس بھی محفوظ ہے، اس کی کاپی، اور تمام اخبارات نے اس کو شائع کیا تھا. تو اس میں ساری وجوہات موجود ہیں کہ میں نے کیوں چھوڑی پیپلز پارٹی. تو اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو؟ جی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جو میرے اطلاعات کے مطابق ہیں، مجھے ریٹن لیٹر تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے، ان کی سیکٹری اس وقت ہوتی تھی بڑی شہرا آفاق محترمہ ناہید صاحبہ، تو ناہید خان صاحبہ کو کہا کہ اس کارکن کا پتہ کریں یہ کون ہے اور اس نے کیوں یہ لیٹر لکھا ہے اور کیا چیز ہے. تو مجھے ایک جگہ جہانگیر بدر صاحب، میں کراچی جا رہا تھا تو اسی فلائٹ میں جہانگیر بدر صاحب بھی تھے اور ایک اور لیڈر صاحب تھے جن کا میں نام ذرا مینشن نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے مجھے اچانک دیکھا تو انہوں نے کہا یار شفیق قمر صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کبھی ہمارے پاس تو آئے نہیں، اور یہ کیا لکھا ہے آپ نے جو بھی. میں نے کہا جی اب میں تو اس سفر میں ہوں، میرے پاس تو وہ کاپی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ آپ میرے آفس آئیں اور یہ بتائیں بات. اس کے علاوہ بھی بہت سے سینئر کارکنوں کو اس زمانے میں ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ شفیق قمر سے ملاقات کروائیں ناہید خان صاحبہ سے. اور یقین اگر ناہید خان صاحبہ نے ملاقات کے لیے کہا تھا تو وہ محترمہ کے کہنے ہی پہ کہا تھا. لیکن وہی جو جیلسی، حسد، لیگ پولنگ اور دھڑے بازی، دھڑے بندی جس نے پیپلز پارٹی کو زوال کا شکار کیا، اس مائنڈ کے لوگوں نے مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے نہیں ملنے دیا اور نہ ہی ان کا پراپر پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اس کو مینشن کر دیا اور یہ حقیقت بھی ہے، اب بھی دھڑے بندی چل رہی ہے. تنظیم سے کچھ لوگ علیحدہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ تنظیم سے علیحدہ چل رہے ہیں، کوئی تنظیم ان کو نہیں مانتی یا وہ تنظیم کو نہیں مانتے. تو اس طریقے سے تو ظاہر ہے وہ پارٹی تو پہلے ہی کمزور ہے، تو وہ تو مزید زیادہ نہیں کمزور ہو جائے گی؟ جی بالکل قمر صاحب، پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک